پہلا سوال ہے اختر الاجابۃ الصحیحۃ مما یلی، آنے والے اختیارات میں صحیح جواب کو منتخب کیجیے، آنے والے اختیارات میں صحیح جواب کو منتخب کیجیے۔ ولیدہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش یعنی ولادت ہوئی الف بعد البعثۃ بعشر سنین، بعثت کے 10 سال بعد، با قبل البعثۃ بعشر سنین، بعشری سنین، بعثت سے 10 سال پہلے، بعد البعثۃ بخمس عشرۃ سنتن، بعثت کے 15 سال بعد، بعثت کے 15 سال بعد۔ اس کا جواب اس کے صفحے نمبر 2 پر، اس کا صفحات تو نہیں لکھے ہوئے ہیں لیکن جو صفحات کتاب کے ہو سکتے ہیں اس کے 2 پر ہے، دیکھیے قبل البعثۃ بعشر سنین، اس کا جواب اس کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر ہے اور وہ ہے بعد البعثۃ بعشر سنین، قبل البعثۃ بعشر سنین، با والا جو جواب ہے وہ صحیح ہے، بعثت سے 10 سال پہلے، بعثت سے 10 سال پہلے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے اذکر حدیثین فی فضل علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی 2 حدیث بیان کیجیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی 2 حدیثیں بیان کیجیے۔ اب اس کتاب میں جو حدیث ہے اس میں ایک حدیث تو یہ ہے جو اس کے صفحہ نمبر 3 پر ہے، انت منی و انا منکا، انت منی و انا منکا، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، ایک حدیث یہ ہے صفحہ نمبر 3 پر۔ اور دوسری حدیث یہ کہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے نکل رہے تھے اور آپ نے مدینے میں آپ کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا تھا گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی جنگ میں آپ کے ساتھ نکلیں، تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مقام رہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے معاملے میں تھا۔ بس آخری میں الفاظ کا اضافہ ہے الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ دونوں حدیثیں آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں اس کے جواب میں۔ اور تیسرا سوال ہے هناك الكثير من المواقف في حیات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تبین مدى شجاعته وبطولته، اذکر 3 مواقف من حیاته تدل على ذلك۔ بہت سے ایسے مواقف ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہت سے ایسے مواقف ہیں جو ان کی شجاعت اور بہادری کو واضح کرتے ہیں، تبین مدى شجاعته وبطولته، جو ان کی شجاعت و بہادری کو واضح کرتے ہیں۔ اس کو 3 مواقف، کوئی 3 مواقف ذکر کیجیے، من حیاته، ان کی زندگی کے، تدل علی ذالک، جو اس پر دلالت کرتے ہوں، ان کی شجاعت پر، شجاعت و بہادری کے جو بہت سے مواقف ہیں اس میں سے کوئی 3 بتائیے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر اس کا جواب ہے، دیکھیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر جواب ہے، وہ پہلی 3 بتانا ہے ہم کو۔ پہلی مثال یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہن کر آپ کے بستر پر اوڑھ کر سو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہن کر آپ کے بستر پر اوڑھ کر سو گئے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ قریش آپ ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے وہ منتظر ہیں، اور اس بات کا امکان تھا کہ کبھی بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال یہ کہ بدر میں جو مبارزت ہوئی تھی تو ان کے مقابلے میں جو شخص آیا تھا شیبہ، اس کو انہوں نے اسی وقت قتل کر دیا تھا، شیبہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا تھا، اور عتبہ بن ربیعہ کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا تھا۔ البتہ جو تیسرے صحابی تھے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، اس کا اور ولید کا مقابلہ ہو رہا تھا، دونوں نے ایک دوسرے پر ایک وار کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب ان دونوں نے اپنے اپنے جو مقابل میں تھے ان کو قتل کر دیا تو اس کے بعد آگے بڑھے تھے اور بڑھ کر انہوں نے ولید کو بھی قتل کر دیا تھا۔ تو اس طرح یہ دوسری مثال ہو گئی۔ تیسری مثال یہ بھی ہے کہ احزاب کے موقع پر
جب قریش کا ایک بڑا بہادر جس کو عمرو ابن عبد ود کہا جاتا تھا، عمرو ابن عبد ود کہا جاتا تھا، وہ بہادروں میں بہت مشہور تھا، جب وہ مبارزت کی دعوت دیا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے تھے اور ایک ہی وار میں اسے قتل کر دیا تھا۔ تو اسی طرح اور بھی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کو یہاں 3 مثالیں ہی مطلوب ہیں۔ تیسرا سوال ہے، چوتھا سوال ہے، تحدث باختصار عن الظروف التي تسلم فيها علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخلافۃ۔ اختصار کے ساتھ ان حالات کا ذکر کیجیے جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داری لی تھی۔ اختصار کے ساتھ ان حالات کو بیان کیجیے جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی تھی۔ صفحہ نمبر 5 پر اس کا جواب ہے، آپ صفحہ نمبر 5 پر اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں کہ جن حالات میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داری لی تھی وہ بہت مشکل کے حالات تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ راشد تھے ان کے قتل کیے جانے کی وجہ سے، اور جو باغی تھے وہی مدینے پر کنٹرول رکھتے تھے، انہی کا غلبہ تھا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ بہت سے صحابہ مدینے سے نکل کر مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے سے جانے کی اجازت دی تھی۔ اور اسی طرح حج کا موسم تھا تو بہت سے صحابہ حج کے لیے بھی گئے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا، خاص طور پر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو شام میں رہتے تھے اور ابھی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، تو وہ قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے یا قاتلین کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور یہ صورتحال تھی۔ تو ایسی صورتحال میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داری لی تھی، جبکہ عالم اسلام بہت ہی نازک حالات سے گزر رہا تھا۔ ایک طرف ان کی مدد کرنے کے لیے کافی صحابہ موجود نہیں تھے، اور دوسری طرف وہ مدینے میں غلبہ انہیں باغیوں کا تھا جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا، اور تیسری طرف وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کا مطالبہ بہت زور پکڑ چکا تھا، خاص طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ یا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے یا ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پانچواں سوال ہے، علل تاخیر علی رضی اللہ تعالیٰ القصاص من قتلۃ عثمان۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے قصاص لینے میں علی رضی اللہ تعالیٰ کے تاخیر کا سبب بیان کیجیے۔ اس کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 6 پر ہے، صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ اس کا جواب ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو سیاست تھی، جو حکمت اور جو تدبیر تھی، وہ یہ تھی کہ پہلے اس فتنے کو ختم کیا جائے، فتنے کو ختم کیا جائے اور لوگ سارے کے سارے بیعت کر لیں، تو اس کے بعد ان سے قصاص کیا جائے، ان سے قصاص کیا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موجودہ حالات اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ غلبہ ان قاتلین کا ہے، قاتلین کا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو قاتلین ہیں ان کو پہچاننا کوئی آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ کسی ایک شخص نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید نہیں کیا تھا بلکہ ایک بڑی جماعت تھی، تو یہ تحقیق کرنا کہ اصل قتل کرنے والے کون ہیں ان حالات میں جبکہ فتنہ تھا بہت مشکل تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو قاتلین ہیں یا پھر یہ جو باغی ہیں کوفہ میں، بصرہ میں اور مختلف مقامات پر ان کے قبیلے ان کی تائید میں تھے، اگر اس موقع پر ان کو چھیڑا جاتا تو وہ سارے کے سارے ان کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوتے، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ اور بھی مشکل ہو جاتا۔ تو یہ اسباب تھے علی رضی اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے قصاص میں تاخیر کر رہے تھے۔ پہلا سبب تو یہ تھا کہ تدبیر اور حکمت وہ اسی میں سمجھ رہے تھے کہ پہلے عالم اسلام مکمل طور پر متحد ہو جائے تاکہ وہ پوری طرح قوی ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ان سے قصاص لیا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کو یا قاتل کو پہچاننا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ ایک فتنے کا ماحول تھا اور قتل کرنے والے معلوم نہیں تھے، تو اس کی تحقیق کے لیے ایک پرسکون ماحول کی ضرورت تھی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ جتنے بھی باقی ہیں ان کے قبیلے تھے، ان کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے، ان کے قبیلے تھے جو ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس موقع پر اگر ان کو چھیڑا جائے
تو یہ سارے بغاوت کر بیٹھیں گے، تو ایک بڑا فتنہ اس کے نتیجے میں جنم لے گا۔ علل خروج طلحة والزبیر ومعهم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم الى البصرة، طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بصرہ جانے کی علت بیان کیجیے، وہ بصرہ کیوں گئے تھے، اس کی علت بیان کیجیے۔ اس کا جواب غالباً صفحہ 7 پر ہے، صفحہ نمبر 7 کھولیے آپ، اس کا جواب ملے گا کہ وہ دونوں جو بصرہ گئے تھے وہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینے کے جو حکم ہے اس کو قائم کرنے کے لیے گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بصرہ کو جانا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑنے کے معنی میں نہیں تھا، اور نہ ہی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ان کا مقصود ہوتا تو وہ مدینے کی طرف آتے، بصرہ نہیں جاتے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اگر جنگ کرنا ہی چاہتے تو اس صورت میں جو وہ شام چلے جاتے تاکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کر کر جو ہے کوئی بڑی جنگ کر سکے۔ لہذا ان کے نکلنے کا، بصرہ کو ان کے جانے کا مقصد لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا اور قاتلین عثمان سے قصاص لینا تھا، یہی ان کا مقصد تھا۔ اور اسی بات کی انہوں نے وضاحت کی تھی جب قعقاع ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا قعقاع ابن عمرو کو، تو قعقاع کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں آپ لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان دونوں سے پوچھا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ تم دونوں کیا کہتے ہو، کیا مطابقت کرتے ہو یا مخالفت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مطابقت کرتے ہیں، یہی رائے ہماری بھی ہے، یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ اصلاح کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے بدلہ لینا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے قصاص لینا، یہ اصلاح کا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کا اجتہاد تھا، تو وہ اس کے لیے نکلے تھے بصرہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے قصاص لینے اور پھر اس طرح اصلاح کے عمل کو قائم کرنے کے لیے وہ نکلے تھے۔ نمبر 7 سوال ہے، تحدث عن دور قتلۃ عثمان فی معرکۃ الجمل، جمل کے معرکے میں، جمل کی جنگ میں قاتلین عثمان کے کردار کو بیان کیجیے، قاتلین عثمان کا کیا کردار رہا معرکے کے جمل کے جنگ کے سلسلے میں۔ ہم یہ صفحہ نمبر 8 پر دیکھیے، صفحہ نمبر 8 پر یہ چیز، اس کا جواب موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی خوشخبری لے کر پہنچے تھے، فتنہ دب چکا تھا، اس کے بعد ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے میں داخل ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ بصرے کے باہر تھے، لیکن جب صلح ہو گئی تو وہ بصرے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ لیکن یہ جو اصحاب الفتنہ ہیں، فتنے والے لوگ، انہوں نے اس صلح کو اپنے خلاف سمجھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ جب ان میں صلح ہو جائے گی تو پھر سیدھا وہ قاتلین عثمان سے قصاص کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے اس صلح کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس جنگ کو بھڑکا دیا۔ رات میں جب غفلت میں تھے لوگ تو وہ دونوں طرف پھیل گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جنگ کو بھڑکا دیا، اور جنگ اسی وقت رکی جبکہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ جیسا کہ باخلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم میں بڑے بڑے اہل علم یہی کہتے ہیں کہ بصرہ میں جو جنگ ہوئی تھی وہ بغیر کسی ارادے کی ہوئی تھی، بلکہ اچانک پھوٹ پڑی تھی، اور یہ صلح کے بعد یہ قاتلین عثمان جو اصحاب الفتنہ تھے، انہوں نے اس جنگ کو بھڑکایا تھا اپنے بارے میں خوف کرتے ہوئے، یعنی انہیں اپنے بارے میں خوف ہو گیا تھا کہ صلح ہونے کے بعد ہماری باری آئے گی اور پھر ہم سے قصاص کا مطالبہ ہوگا۔ یہ تھا۔ تو جمل کے معرکے میں قاتلین عثمان کا دور یہ تھا کہ انہوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ جب صلح ہو جائے گی
तो फिर उनसे क़िसास लिया जाएगा। तो उन्होंने सुलह को अपने लिए खतरा समझते हुए रात में जबकि फौजें अपनी अपनी जगह मुतमईन थी, तो उन्होंने अचानक जंग को भड़का दिया था। 8वां सवाल है, मा सबबुल खिलाफी बैन अली व मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इख्तिलाफ का सबब क्या था। इख्तिलाफ का सबब बिल्कुल वाज़ेह था, और उसके इख्तिलाफ का सबब यही था कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैअत का मुतालबा कर रहे थे, और उनका मौक़िफ़ ये था कि पहले बैअत होगी, उसके बाद क़िसास के मामले को हल करेंगे। और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते थे कि पहले क़िसास लिया जाए, उसके बाद वो बैअत करेंगे। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कातिल के क़िसास को वली के हवाले किया है, और वो उसके अब इस मामले में वो वली की हैसियत रखते हैं, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार होने की हैसियत से, और फिर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे शाम में होने की हैसियत से। इस हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस बात का इख्तियार दिया है कि वो इसका मुतालबा कर सकते हैं। तो लिहाजा वो इस बुनियाद पर उनका ये मौक़िफ़ था कि पहले कातिलीन उस्मान का क़िसास लिया जाए, उसके बाद फिर वो बौअत करेंगे। तो कातिलीन उस्मान से क़िसास के सिलसिले में दोनों मुत्तफ़िक़ थे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि कातिलीन उस्मान से क़िसास लेना चाहिए। इख्तिलाफ बस इसी बात पर था कि वो कब लिया जाए। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि पहले बैअत होगी, तमाम लोगों में इत्तिहाद हो जाएगा, उसके बाद क़िसास किया जाएगा। लेकिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का मौक़िफ़ ये है कि इस तरह तो ये खून रायगा चला जाएगा, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु ताला की फ़ौज में कातिलीन उस्मान क़ुव्वत में है, इक़्तिदार में है, तो अगर बैअत हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो अपनी क़ुव्वत और ताक़त से इनको दबा देंगे, और वो कातिलीन उस्मान से क़िसास का मुतालबा नहीं कर सकेंगे। तो यही उनके दरमियान इख्तिलाफ का सबब था। सवाल नंबर 9 है, शाअ फ़ी बाज़ि कुतुबि तारीख़ी अन्ना अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़द ख़दअ अबा मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तारीख़ की बात किताबों में ये बात बहुत मशहूर है कि अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला ने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को धोखा दिया, फ़ी क़ज़ियति तहकीमी, तहकीम के मामले में, तहकीम के मुक़द्दिमे में। कैफ़ा तरुद्दु अला ज़ालिक, आप इसकी कैसे तरदीद करते हैं, आप इसकी कैसे तरदीद करते हैं। सफ़ा नंबर 12 में इसकी तफ़सीलात हैं, सफ़ा नंबर 12 में इसकी तफ़सीलात हैं। पहली वजह उस पे लिखे हैं कि ये जो किस्सा बयान किया जाता है कि अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला ने तहकीम के मामले में अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला को धोखा दिया था। तो पहला सबब इसके बातिल होने का ये है कि इस किस्से के बयान करने में 2 ऐसे रावी हैं जो कि झूठे हैं, जिनकी अदालत पर तोहमत लगाई गई है। एक अबू मुखन्नफ लूत इब्न यहया और दूसरा अबू जिनाब अल-कलबी। ये पहला सबब है कि इस किस्से को बयान करने वाले जो रावी हैं वो झूठे रावी हैं। और दूसरा सबब जो है ये कि ये मतन जो है इस किस्से का वो खुद भी गलत मलत है, और वो खुद भी गलत है। एक तो ये कि रिवायत सनद के लिहाज से गलत है क्योंकि इसमें झूठे रावी हैं, और दूसरा ये कि मतन में जो बातें पाई जाती हैं वो भी हकीकत के मुताबिक नहीं है। मतन भी हकीकत के मुताबिक नहीं है। और किस हैसियत से मुताबिक नहीं है, उसका पहला सबब ये है कि इन रिवायतों में ये लिखा हुआ है कि अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला ने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला को पहले बात करने का मौका इसलिए दिया, और उनसे पहले बात करने की गुजारिश इसलिए की कि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला से उम्र में बड़े थे। इन रिवायतों में लिखा हुआ है, इन रिवायतों के मतन में है कि अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला ने अबू मूसा अशअरी से कहा था कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लिहाजा आप पहले बात कीजिए। तो इसलिए उन्होंने पहले बात की थी। जबकि सही ये है कि अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु के उम्र में अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला बड़े हैं, इसलिए कि उनकी वफ़ात सन 43 में 43 हिजरी में हुई, जबकि उनकी उम्र 90 साल थी, यानी 90 साल की उम्र थी जब 43 में उनका इंतकाल हुआ। जबकि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात 44 में या 42 में हुई। तो उनकी वफ़ात 44 में या 42 में हुई, और उस वक्त वो 60 साल के करीब थे, 60।
اس وقت ان کی عمر 60 سال کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 29 یا 30 سال، 29 یا 20 سال کون بڑے تھے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے تھے، جبکہ ان روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بڑے تھے. تو یہ متن میں یہ بات بھی، یہ ایک بات ہو گئی جس میں معلوم ہوتا ہے کہ متن صحیح نہیں ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کر دیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو باقی رکھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمرو بن عاص اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت ہی کہا کی تھی کہ وہ بولے کہ میں نے معزول کر دیا؟ انہوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی، تو کس بنیاد پر معزول کر سکتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر باقی رکھا ہے تو کس جگہ پر باقی رکھا ہے؟ کیا وہ خلافت پر باقی رکھا ہے؟ جبکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، اور نہ تو وہ خلیفہ تھے، تو پھر کس بنیاد پر ان کو خلافت پر باقی رکھیں گے؟ کیا پھر شام کی ولایت پر ان کو باقی رکھا ہے؟ اور اگر شام کی ولایت پر ان کو باقی رکھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شام کی ولایت پر ہیں ویسے ہی. تو متن میں دوسری جو خرابی پائی جاتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کرتا ہوں، جبکہ کسی بھی طرح وہ بات ممکن نہیں ہو سکتی. متن کی خرابی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اس میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پر یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور فریب سے کام لیا تھا، اور یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے مقام اور ان کے مرتبے کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ایک دفعہ 2 آدمیوں کے درمیان اپنی موجودگی میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ موجود ہیں، میں فیصلہ کروں، تو آپ نے کہا کہ ہاں تم کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک معاملے میں ان کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا. اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسلم الناس وآمن عمرو، کہ لوگ اسلام لائے اور عمرو ایمان لائے. اور پھر اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غفلت کی تہمت لگائی گئی ہے، اور یہ بھی ان کے فضل کے خلاف ہے، ان کے ذہانت کے خلاف ہے، ان کے فقیہ ہونے کے خلاف ہے، اور ان کی معاملہ فہمی کے خلاف ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ان کو عامل بنایا تھا، یمن میں ان کو مقرر کیا تھا، اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بنایا تھا ان کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بنایا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بنایا تھا. وہ کبھی قائد بنے، کبھی امیر بنے، کبھی تعلیم دینے کے منصب پر فائز ہوئے، کبھی قاضی بنے. تو جن کو جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے تینوں خلفائے راشدین نے مختلف ذمہ داریوں پر مقرر کیا ہے، کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اتنے غافل رہے ہوں اور پھر اس طرح وہ آسانی کے ساتھ کسی سے دھوکہ کھا لیتے ہوں؟ یہ بھی ممکن نہیں. اور پھر اس میں چوتھا سبب جو ہے اس متن کے خراب ہونے کا وہ یہ ہے کہ تحکیم جب طے ہوا تھا، تحکیم پر جب راضی ہوئے تھے، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تحکیم میں نتیجہ ایسا ہونا چاہیے جس میں دونوں فریق قبول کر لیں اور دونوں فریق اس بات پر راضی ہوں، اور اس کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو. یہ تحکیم کے بنود تھے. تحکیم کے بنود میں یہ تھا کہ فیصلہ ایسا ہو جس میں دونوں فریق راضی ہوں اور مسلمانوں میں اس سے اتحاد ہو. اب ظاہر ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اگر ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کرتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو باقی رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوں گے، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوں گے. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکمین متفق نہیں ہے، ایک حکم اس پر راضی نہیں ہے. تو اس طرح یہ اسباب ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ روایتیں جو تاریخ کی اکثر کتابوں میں پائی جاتی ہیں وہ سراسر غلط ہیں. 10واں سوال ہے بین موقف الخوارج من قضیۃ التحکیم بین علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. خوارج کے موقف کو بیان کیجیے تحکیم کے سلسلے میں جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوا تھا. تحکیم جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھی، اس کے سلسلے میں خوارج کا موقف کیا تھا؟ خوارج نے تحکیم کو قبول نہیں کیا تھا، وہ اس پر راضی نہیں ہوئے تھے. صفحہ نمبر 13 میں اس کا جواب ہے. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لا حکم الا للہ، کہ حکم اور فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور حکم اور فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، لہذا لوگوں کو کیسے حکم بنایا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے
حکم بنانے کی بنیاد پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جتنے بھی تحکیم پر راضی تھے ان سب کو کافر قرار دیا، اور کہنے لگے کہ انہوں نے لوگوں کو حکم بنا کر کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ تو خوارج کا موقف یہ تھا کہ وہ تحکیم سے راضی نہیں تھے، اور وہ تحکیم کو جو ہے کفر سمجھتے تھے، اور لا حکم الا للہ سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے تحکیم کو کفر قرار دیا، اور پھر انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ 11واں سوال ہے تحدث عن موقف علی رضی اللہ عنہ من الخوارج، خوارج کے سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کے موقف کو واضح کیجیے۔ خوارج کے سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ آغاز میں انہوں نے ان کو سمجھایا اور ان کو بتایا کہ ان کے موقف میں کیا غلطی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے، اس کے بعد خود ان کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہ لوگ الگ ہو گئے اور مسلمانوں میں انہوں نے لوٹ مار اور قتل و خون ریزی شروع کر دی۔ تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج لے کر ان کے پاس گئے تھے اور پہلے پھر ان کو سمجھایا تھا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو اسلامی فوج کا جھنڈا دیا تھا اور کہا تھا کہ جو بھی اس جھنڈے کے تحت آ جائے گا خوارج میں سے اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو جو لوگ واپس آ گئے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کیا اور جتنے بھی موجود تھے وہ سب قتل کر دیے گئے تھے۔ تو خوارج کے سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ آغاز میں انہوں نے ان کو سمجھایا، اور ان میں سے جو واپس آ گئے اسلامی لشکر میں یا مسلمانوں کی صف میں، تو ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور باقی جو اپنے موقع پر قائم رہے ان کو انہوں نے جنگ میں قتل کر دیا۔ 12واں سوال ہے اختر لکل اجابت من العمود الاول ما يناسبها من العمود الثانی، پہلے حصے کے جوابات دوسرے حصے کے جوابات کے ساتھ جوڑیے جو اس کے مناسب ہے۔ منتخب کیجئے جوابات، مطلب آپ لوگ جوڑ سکتے ہیں اس کو۔ حدثت معرکۃ النہروان، نہروان کا معرکہ پیش آیا۔ حدثت معرکۃ صفین، صفین کا معرکہ پیش آیا۔ حدثت معرکۃ الجمل، جمل کا معرکہ پیش آیا۔ یہ پہلے حصے میں ہے۔ دوسرے حصے میں فی عام 36 سن 36 ہجری میں بین علی والخوارج، علی رضی اللہ تعالیٰ اور خوارج کے مابین، بین علی و معاویہ، علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین۔ تو پہلا سوال ہے حدثت معرکۃ النہروان، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بین علی والخوارج، پہلا جواب ہو گیا، بارک اللہ فیک۔ حدثت معرکۃ فلسطین، اس کا جواب کیا ہوگا؟ معرکۃ صفین۔ بین علی و معاویہ، بین علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدثت معرکۃ الجمل فی عام فی عام 36 36 تو ٹھیک ہے، سن 36 میں، بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے، یہاں ہمارا یہ سبق تاریخ کا ختم ہوا، اور آپ ان کے جوابات یاد کر لیجئے، اور اس میں سے وہ باتیں بھی بہت اہم ہوتی ہیں جو شروع میں کنیت ہے، نام ہے، یہ بھی تاریخ کی حیثیت سے ان چیزوں کا علم ہونا بھی اہم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔